تو وہ بے اختیار بول پڑتا ہے، واقعی کشمیر جنت نظیر ہے۔ صدر علی وقار حفیظ جلندری اس خوبصورت وادی کی یوں تصویر کشی کرتے ہیں، کھینچنا تصویر کا، لانا جوئے شیر کا۔ ایک انگریز مورخ اس کے حسن پر یوں تبصرہ کرتا ہے کہ کشمیر کی رنگینیوں اور رعنائیوں کے آگے سوئٹزرلینڈ اور یونان کے دلاویز مقامات مات کھا جاتے ہیں۔ صدر علی وقار سری نگر کا نشاط محل، شالامار کے باغات اور جھیل ڈل جیسے مقامات ایسے مقامات ہیں جن پر ایک شاعر یوں پکار اٹھتا ہے، مر جائیے تو ڈل کے کنارے مزار ہو، مر جائیے تو ڈل کے کنارے مزار ہو۔ صدر علی وقار قانون آزادی کے تحت پاکستان اور بھارت کی تقسیم معرض وجود میں آتی ہے، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا جاتا ہے کہ تمام دیسی ریاستیں اپنے باشندوں کے میلان اور جغرافیائی لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں۔ علی وقار کشمیر کی 80% آبادی مسلمان، 11 میں سے 9 راستے پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ کشمیر سے بہنے والے دریا اس پاک سرزمین کی پاک مٹی کو چومتے ہیں، لیکن علی وقار چنکیا اور میکابلی کے پیروکاروں نے مسلم اکثریت علاقے گرداسپور کو بھارت کے حوالے کر ان کا کشمیر میں پہنچنے کا راستہ آسان کر دیا، جس کے نتیجے میں کشمیر میں خونگری کا کھیل شروع ہوا۔ علی وقار بھارت سے ملنے والی فوجی امداد شروع ہوئی اور کشمیر کا بھارت سے الحاق کا مرحلہ طے پایا۔ کشمیر کا بھارت سے الحاق کا مرحلہ طے پایا۔ علی وقار یہ وہ وقت تھا، علی وقار یہ وہ وقت تھا جب کشمیریوں کے دل ہل چکے تھے۔ مجبوراً انہوں نے اپنے پاکستانی بھائیوں سے مدد مانگی۔ جب بھارت نے کشمیر کو ہاتھوں سے جاتا دیکھا تو اس نے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ یوں کیا گیا کہ کشمیر کا مستقبل استصواب رائے کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ یہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ علی وقار اس مسئلے کے حل کے لیے چاہے کتنے مذاکرات ہوئے، مذاکرات تاشکند، مذاکرات شملہ اور آگرہ سے امن راستے جیسے مذاکرات ہوئے، لیکن کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہ ہو سکا۔ صدر علی وقار جب مودی برسر اقتدار ہوا تو اس نے کشمیر کی خود مختاری ختم کر دی۔ علی وقار اس وقت سے لے کر آج تک کشمیر میں خون اور آگ کا بازار گرم ہے، کشمیر میں خون اور آگ کا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ علی وقار کشمیر پر پاکستان اور بھارت بہت سی جنگیں لڑ چکے ہیں، لیکن آج بھی کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کشمیر جو کبھی پھولوں کی خوشبو پیدا کرتا تھا آج بارود کی بو میں لت پت ہے، گھر جل رہے ہیں، آبادیاں ویران ہو رہی ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، ظلم کا بازار گرم ہے۔ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی عقوبت گاہ بن چکی ہے، ہوائیں بند، سانسیں بند، فریادیں اور سسکیاں چارسو۔ صدر علی وقار فوجی جیپیں، چلتی گاڑیاں، علی وقار 1.5 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں، 20,000 سے زائد عورتوں کی عصمت دری، پہلے گن کے وار، ٹاٹا جیسے کالے قوانین۔ علی وقار یہ ہے کشمیر کا حال۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا۔ ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں، ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ علی وقار آج بھی کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، آج بھی وہ اپنے لہو سے آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ یہ لہو ان کی تحریک آزادی کو سینچ رہا ہے، اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جب تک وہ آزادی کی صبح نہیں دیکھیں گے ہم بھی ان کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ اگر ہمیں خون دینا پڑا تو ہم خون بھی دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گرجم لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، اور اس ڈنگ پہ ہے زور تو یہ ڈنگ ہی صحیح۔ گرجم لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔
اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سے. السلام علیکم.